بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ مختصر سا اجتماع کوئی باضابطہ جلسہ اور تقریب نہیں ہے۔ تقریباً 6 دن کا میرا جنوبی پنجاب کا طے شدہ دورہ تھا مختلف مقامات کا۔ اس میں رحیم یار خان میں آج مغرب کے بعد ظاہر پیر میں مفصل بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے مولانا عبدالغنی طارق صاحب زیدہ مجدہم کو فون کر کے از خود کہا کہ میں چونکہ ظاہر پیر تک تو آؤں گا، رحیم یار خان میں نے ملنے کے لیے بھی آنا ہے، کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ دوست احباب سے مختصر سی ملاقات ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ چند احباب کو جمع کریں، صرف ملاقات نہ ہو بلکہ کچھ گفتگو بھی ہو، تنظیم کی کارگزاری بھی آئے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ ساتھیوں جمع کر لیں، میں اس میں اپنا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک اور موقف بھی پیش کروں گا، اور اتحاد اہل سنت والجماعت کی مختصر سی کارگزاری بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی ایک بڑی مختصر سی سورت تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور یہی صورت مبارکہ ایسی ہے اگر بندہ اس پہ توجہ کرے تو اتحاد اہل سنت والجماعت کا پورا کام اسے سمجھ آتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ پہلے تو میں احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میرے ترجمے پر بڑی توجہ دیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، قرآن کریم جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارا ناقص ترجمہ اس بلاغت کو صحیح انداز میں عوام کے سامنے پیش نہیں کرنے دیتا۔ جس طاقت سے قرآن بات کرتا ہے اس طاقت سے تو نہیں، لیکن اصل طاقت کو سامنے منتقل تو کریں نا۔ اس لیے ہم عموماً درسگاہی ترجمے عوام میں بیان کرتے ہیں۔ درسگاہ کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، عوام کا لب و لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں چونکہ ہمارا مخصوص کے اجتماع ہے، میں بعض باتیں بڑی کھل کے کہوں گا، اس میں جن کو مجھ سے محبت ہے بہت خوش ہوں گے، اور جن کو مجھ سے محبت نہیں لیکن آگے ہیں وہ کچھ پریشان ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ تو مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے، ہم نے تو جماعت کے تحت اجلاس بلایا کھل کر بات کہنے کے لیے، اس لیے جماعتی اجتماعات میں تو ان کو آنا چاہیے جو جماعت اور جماعت کے افراد کی کارگزاری برداشت کر سکے۔ بہت سارے احباب برداشت نہیں کر پاتے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست بہت پیاری بات فرماتے، انہوں نے کہا مولانا اس دور میں کام کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ہوتے کام کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ آدمی کام کر لیتا ہے لیکن کسی کے کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں کام کرنے کی بھی توفیق دے اور برداشت کرنے کی بھی توفیق دے۔ ضلع مظفر گڑھ میرا جلسہ تھا اور تربیتی سا اجتماع تھا۔ بیان کے اختتام پر ایک چٹ آئی، تقلید کے عنوان پہ گفتگو تھی۔
تقلید کے عنوان کو آسان لفظوں میں آپ ہمیں سمجھائیں، علمی طرز سے ہٹ کے سمجھائیں۔ تو میں نے مظفر گڑھ کے حضرات سے کہا کہ تمہارے ضلع مظفر گڑھ میں ٹریکٹر اور ٹرالی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹرالیوں کے پیچھے جو جملے لکھے ہیں کبھی وہ بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ آج ابھی ہم محمد پور سے آ رہے تھے، ہمارے آگے ایک ٹرک تھا، تو میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب کا جملہ پڑھے، مجھے کہتے ہیں لگتا ہے آپ اپنی تقریر تیار کر رہے ہیں۔ جو آدمی داعی ہوتا ہے نا، وہ ہر بات میں اپنی دعوت کے پہلو نکالتا ہے، ہر بات میں۔ میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، پاس کر یا برداشت کر۔ کہتے ہیں جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب سمجھ لو، جو پاس کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ مجتہد ہے، جو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو وہ مقلد ہے، اور جو پاس بھی نہ کر سکے، برداشت بھی نہ کر سکے، اندر ہی اندر جلے، وہ غیر مقلد ہے۔ نہ ہماری پگڑی برداشت کر سکتا ہے، نہ اپنے سر پہ پگڑی باندھ سکتا ہے، پگڑی دیکھ کر جلتا ہے، نہ دو ہاتھ کا مسافہ برداشت کر سکتا ہے، نہ دو ہاتھ سے مسافہ کر سکتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے، نہ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ سکتا ہے، نہ فضائل اعمال کی تعلیم کو رکوا سکتا ہے، نہ بستر اٹھا کے چلہ لگا سکتا ہے، نہ چلے والی تحریک کو بند کرا سکتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے۔ میں نے کہا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جی آ گئی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علمی بات کو عوامی انداز میں کہنا سیکھیں۔ ہمارے پاس علم ہوتا ہے، عوامی انداز میں بات کہنا نہیں جانتے تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ ہمیں جب بہت سارے احباب ملتے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں کہ علماء ہمارے ہاں سرگودا مرکز تشریف لائیں۔ کبھی تعجب ہوتا ہے کہ ہم علم میں سے بڑے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے پاس آؤ۔ کوہاٹ میرا بیان تھا، اور بیان کے بعد علماء تشریف فرما تھے چائے کے دسترخوان پہ، تو انہوں نے ایک عالم کو مجھے تعارف کرایا، یہ مولانا بہت علوم کے ماہر ہیں، کتابی عالم ہیں، بہت ان کا وسیع مطالعہ ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ ان سے کہو ایک سال میرے پاس تشریف لائیں۔ ان علماء کو بہت تعجب ہوا، ہم تعارف کرا رہے ہیں، بہت بڑا مولوی ہے اور یہ کہتا ہے میرے پاس پڑھیں۔ مجھے ان کی آنکھوں سے تعجب محسوس ہوا کہ میرا جملہ ان کو اچھا نہیں لگا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر ایک آدمی طاقت میں بہت مضبوط ہو، مقویات کا استعمال کرتا ہو، دیسی گھی میں گوندے ہوئے آٹے سے روزانہ روٹیاں کھاتا ہو، 5-10 کلو روزانہ دودھ پیتا ہو، بادام اس کی خوراک ہو، طاقت بہت ہو لیکن لڑنا نہ جانتا ہو، تو اس کو گھر والے کسی کمزور سے پہلوان کے پاس بھیجتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت بہت ہے، اس کو لڑنے کی گر سکھاؤ۔ وہ طاقت والے کی بےزتی نہیں ہوتی، کمال پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ ان کے پاس ہے اور بیان کا سلیقہ میرے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ان کو بھیجو تاکہ میں ان کو ان کا مطالعہ عوام میں بیان کرنے کا طریقہ سکھاؤں۔ میں نے کہا میں اس لیے اس کو بلا رہا، اس لیے نہیں بلا رہا کہ میں نے اس کو علم پڑھانا ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس جملے پہ لگا رہا نا تو پورا گھنٹہ اس پہ لگ جانا ہے۔ ایسے آپ کو حوالے، مثالیں اور دلائل پیش کرتا رہوں کہ عوام میں بات کیسے سمجھاتے ہیں، علمی بات ہو اور عوام میں کیسے کرو۔ جامعہ مدرسہ حسنین فیصل آباد میں گیا، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے پاس تھے، کعبے کی ہماری دعوت تھی۔ مولانا مجھے فرمانے لگے کہ میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے، دلائل بہت زبردست تھے، لہجہ بہت سخت تھا۔ دلائل بہت زبردست تھے، لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے مولانا سے پوچھا جو آپ نے میرا بیان سنا ہے وہ کس شہر کا تھا؟ مولانا فرمانے لگے جھنگ کا تھا۔ میں نے کہا جی رائے ونڈ کا تو نہیں تھا، رائے ونڈ کا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت جھنگ کا لہجہ اور ہے اور رائے ونڈ کا لہجہ اور ہے۔ مجھے مولانا فرمانے لگے میرا مقصد آپ پر تنقید کرنا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا مقصد کوئی تنقید کا جواب دینا نہیں ہے، میں ایک شبہ اور غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ دیکھو جھنگ کا لہجہ اور ہے اور رائے ونڈ کا لہجہ، اب رائے ونڈ والا بیان حق نواز مسجد کے ممبر پہ شروع کرو گے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور جنگ والا بیان رائے ونڈ کے سٹیج پر کرو گے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا حضرت آپ اس پہ مجھے داد دیں کہ مجھے رائے ونڈ کا لہجہ بھی آتا ہے، مجھے جھنگ کا لہجہ بھی آتا ہے، یہ تو مجھے داد دیں کہ مجھے دونوں لہجے آتے ہیں۔ اگلی بات میں نے مولانا سے کی، میں نے کہا میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں وضاحت کہہ رہا ہوں کہ جنگ کا بیان اور ہوتا ہے، رائے ونڈ کا اور ہے۔ یہ میں نے وضاحت کیوں کی ہے، کوئی اور پوچھے نا مولانا الیاس گھمند کیسا ہے
تو آپ یہ جملہ نہ کہنا، آپ یہ کہو گے نا دلائل بڑے اچھے ہیں، لہجہ سخت ہے، تو لوگ سمجھیں گے مولانا طارق میر اس کا مخالف ہے، تو لوگ اس کو اختلاف بنا کر ہمیں توڑنا شروع کریں گے۔ اس لیے انہیں کہنا بھی اس کو ہر لہجے میں بات کرنی آتی ہے، اس سے لوگ اور خوش ہوں گے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ علمی بات کو عوامی انداز میں کیسے بیان کریں، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ ہم تو برکت، توسل اور فیض کے قائل ہیں نا۔ میاں والی میرا ایک بیان تھا اور جلسہ ختم بخاری کے عنوان پر تھا۔ مجھے میرے میزبان فرمانے لگے کہ مولانا آج کے مجمع میں 70% وہ ہیں، آپ ان کی تھوڑی سی رعایت فرمائیں۔ وہ سمجھ گئے؟ یہ وہ اشارہ بعید کا ہے، اس کا معنی ہمارے نہیں ہے وہ ہیں۔ ہوں سمجھ آئی؟ میں ذرا وہ کھولا، یہ وہ اشارہ بعید کا ہے، قریب کا، یہ وہ ہیں، یعنی ہمارے نہیں ہیں، کوئی اور ہیں۔ اس لیے ہم ان کو اپنا نہیں سمجھتے، ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں یہ۔ تو مجھے کہنے لگے 70% آپ کے مجمع میں وہ ہیں، آپ ان کی رعایت کریں۔ میں نے کہا ان کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ بیان ان والا کروں جو ان کے متعلقہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے کہا مطلب تو میں آپ کو سمجھتا ہوں، میں ویسے پوچھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں آپ تھوڑا سا خیال کریں، ہم نے دوبارہ ہی بلانا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں خیال کر لیتا ہوں۔ میں نے 40 منٹ تک ایک حدیث پر گفتگو کی اور اختتام پر میں نے سمجھا کہ لوگ بہت خوش ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، بات ان کو سمجھ آئی ہے، چونکہ ان کو چوٹ جو نہیں لگی، ابھی تو بہت خوش ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھائی بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں آئی ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں شرم کرو۔ میں نے کہا ابھی میں کہتا اللہ حضور کی برکت سے مدینہ لے جائے، آپ نے کہنا تھا شرک ہے۔ میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جائے، آپ نے کہا آمین۔ یعنی تمہارا وسیلہ دعا کر کے مانگے، تمہارے وسیلے سے تو جائز ہے، نبی کے وسیلے سے مانگے تو شرک ہے۔ اس لیے میں نے کہا کوئی شرم یا کرو۔ بس استاد جی آپ کا فیض ہے، مدرسہ بن گیا، اور ہم کہتے ہیں حضور کا فیض ہے تو کوئی بریلوی ہیں، مشرک ہو گئے۔ تم استاذ کا فیض کہو تو ایمان ہے، ہم نبی کا فیض کہیں تو شرک ہے۔ میں نے کہا کچھ عقل سے کام لو، اتنے جلدی شرک کے فتوے ٹھوک کر مسلمانوں کو مشرک بنا کر جماعت المسلمین والا کام نہ کرو۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ عوام کو بات سمجھانی سیکھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا عنوان یہ ہے کہ لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کے مطابق کرنی چاہیے، ان کی عقل سے بڑی گفتگو نہ کریں۔ اس پر 2 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال تو دوں گا تو مجھے سمجھانے میں دیر لگے گی اور بات لمبی ہوگی۔ جو دوسری مثال دی ہے بہت آسان ہے۔ ایک شخص آئے صحابی، انہوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ مل قبلہ، قبلہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، مل قبلہ تو قبلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ما بین المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے سارا ہی قبلہ ہے۔ آپ بتاؤ قبلے کی یہ تعریف یہاں پہ ٹھیک آتی ہے؟ ہمارا قبلہ کہاں پر ہے؟ مغرب کی طرف ہے نا، تو مشرق مغرب کے درمیان تو نہیں ہے نا، شمال اور جنوب کے درمیان ہے۔ اس نے پوچھا جی قبلہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبلہ کعبہ کا نام ہے، اس نے فوراً سوال کرنا تھا ہمیں تو کعبہ نظر نہیں آتا، اگر سیدھا کعبہ کی طرح منہ نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت فرماتے ہوئے اتنا آسان جواب دیا، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ حضور قبلہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے اعتبار سے فرمایا جو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری جگہ یہ قبلہ ہے۔ کیا مطلب؟ منہ ادھر کر لو جس طرف کعبہ ہے، خاص سیدھا کعبے کی طرف منہ ہو یا تھوڑا دائیں بائیں ہو، یہ قبلہ ہے اور نماز ہو جائے گی۔ جہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا، اب دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ شرمگاہ کا حکم کیا ہے؟ شرمگاہ کیا ہے؟ پاک ہے نا پاک ہے؟ اب جواب سنو، شرمگاہ کیا ہے؟ اب اگر کہو شرمگاہ پاک ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی ہے نا، زبان سے ادا کرنا، اور اگر وہ ناپاک ہے تو مسئلہ غلط ہے۔ اگر کہہ دیں پاک ہے مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ دیں ناپاک ہے تو مسئلہ یوں نہیں ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ شرمگاہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو،
فرمایا فقطعہ ان کان نجسا، اگر یہ ناپاک ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک دے۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ پاک ہے، لیکن پاک کہنے میں دشواری ہے۔ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، کتنا آسان لفظ مسئلہ سمجھایا۔ میں بات اس طرح بھی عرض کر رہا تھا والعصر کا ترجمہ کرنے کے لیے کہ ترجمہ ایسا کریں کہ جس کو عوام سمجھے۔ ہم ترجمہ اتنا پیچیدہ کرتے ہیں کہ عوام ترجمے سے بات نہیں سمجھتی ہمیں، یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں، میری مراد یہ ہے، پھر بات حل ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ ترجمے سے ہم بات نہیں سمجھا پاتے، اس میں اپنی زبان میں فصاحت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا۔ ترجمہ سمجھیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اعمال سنت کے مطابق کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور مصنون عمل کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اگر دعوت اور مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا۔ اب دیکھو حسر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں، حسر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، حسر ہو گیا۔ اب ایسا آسان ترجمہ کرو کہ لوگ سمجھیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق کرے، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دے، اگر دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ یہ پوری صورت کا مفہوم اتحاد اہل سنت والجماعت کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، نمبر 3 دعوت، اور نمبر 4 صبر۔ پہلی چیز عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ بتاؤ بھائی، پہلے عقیدہ ہے یا پہلے عمل ہے؟ میں معذرت سے کہتا ہوں، ہم اعمال کی دعوت دیتے ہیں، عقائد کی نہیں دیتے۔ اعمال پہ محنت کرتے ہیں، عقائد پہ نہیں کرتے۔ اعمال کی گنتی گن لیتے ہیں، عقائد کی گنتی نہیں گنتے۔ اور دشمن کا پہلا حملہ اعمال پہ نہیں ہے، دشمن کا پہلا حملہ عقائد پر ہے۔ ہماری چونکہ عقیدے پر محنت نہیں ہوتی، اس لیے ہم تزلزل کا شکار ہوتے ہیں اور لڑکا ہمارا دوڑ جاتا ہے۔ یہ جو بڑے ہیں نا پرانے ہمارے حضرات، وہ بدلتے نہیں ہیں لیکن تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو نوجوان ہوتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے سامنے ہم نے عقیدہ بیان کیا ہی نہیں ہوتا، اس نے پھسلنا تو ہے نا۔ تو پہلی چیز ہے عقیدہ، توجہ رکھنا۔ عقائد میں سے پہلا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہے کہ اللہ، توجہ رکھنا، پہلا عقیدہ اللہ ہے یا اللہ نہیں؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے۔ نمبر 2، اللہ ایک ہے یا کئی ہیں؟ تیسرا، اللہ ہے تو کہاں پر ہے؟ یہ ہے بنیادی بات۔ مسلمان یہ تو سمجھتا ہے اللہ ہے، یہ بھی سمجھتا ہے اللہ ایک ہے، یہ نہیں سمجھتا اللہ کہاں پر ہے۔ کیوں؟ اس پر محنت نہیں ہے، اور دشمن محنت یہ اس پہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کہاں پر ہے۔ اب اس پہ اختلافات شروع ہو جائیں گے، آپ کے رحیم یار خان میں بھی ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں تب بھی ہیں، آنکھیں کھول لیں تب بھی ہیں۔ اب وہ اختلاف کیا ہوں گے؟ ایک طرف آئے گا ملحد، ایک طرف آئے گا مبتدع۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو دین میں کمی کرتا ہے، اور مبتدع اسے کہتے ہیں جو دین میں اضافے کرتا ہے۔ کمی کا نام الحاد ہے اور زیادتی کا نام اضافہ ہے۔ ملحد کہے گا نہیں اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور مبتدع کہے گا نہیں اللہ بھی ہر جگہ پر، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پر۔ وہ بھی تیاری کرتا ہے، یہ بھی تیاری کرتا ہے۔ نہیں تیاری کرتے تو آپ نہیں کرتے، جن کے پاس دلائل ہیں لیکن تیاری نہیں کریں گے، کبھی اس سے پریشان ہے کبھی اس سے پریشان ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کہاں پر ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ پہ۔ غیر مقلد عرش پر، اور بیلوی جی وہ کہتے ہیں حضور بھی ہر جگہ پر ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا خدا کو بھی نہیں مانا، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے مصطفیٰ کو بھی مان لیا۔ جو نہیں ماننے پر آیا خدا کو نہیں مانتا، جو ماننے پر آتا ہے ہر جگہ مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے۔ ایک الہاد والا ہے اور ایک بدعت والا ہے،
اور جو خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی کو روزے میں مانے وہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں، بالکل اعتدال پہ رہتے ہیں۔ یہ اتحاد اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ جو کہتے ہیں نا جی اللہ عرش پر ہے، دلیل وہ قرآن سے دے گا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن میں 4 جگہ پر اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ اللہ جی عرش پر مستوی ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ دیکھو قرآن میں آ گیا۔ آپ اس کے مقابلے میں 6 آیتیں پڑھ دو، 10 پڑھ دو، قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ میں علماء سے کہتا ہوں ترجمہ سنیں، ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے؟ یعنی کیا تم معمول ہوگی ان سے، یہی معنی ہے نا، کیا تم اس خدا سے نہیں ڈرتے جو اللہ آسمان میں ہے؟ بتاؤ عرش اوپر ہے یا آسمان اوپر ہے؟ بولیے نا، عرش اوپر ہے نا۔ تو من فی السماء کا معنی کہ عرش پہ نہیں ہے، من فی السماء آسمان میں ہے۔ دیکھو ان کے خلاف آیت آ گئی۔ آپ قرآن کی آیت پیش کرو، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو گے وہاں اللہ۔ تو عرش تو ہر طرف نہیں ہے نا، وہاں اللہ۔ اب بتاؤ یہ اس کے خلاف آیت آگے کہ نہیں آگئی؟ کتنی آیتیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پیغمبر بتاؤ میں قریب ہوں۔ اللہ قریب، عرش قریب ہے دور ہے؟ پہلے 7 زمینیں، پھر 7 آسمان، وسع کرسی السماوات والارض، پھر اوپر کرسی، وکان عرش علی الماء، اوپر خدا کا سمندر، سمندر پہ عرش، ہر آسمان کے درمیان کتنی لمبی مسافت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، عرش پہ مانے گا تو قریب نہیں بعید ہوگا۔ دیکھو قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارق سے بھی زیادہ خدا قریب ہے۔ اور شارق سے زیادہ کیسے قریب ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا علم دیکھو۔ ہمارے حضرات اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے اور خود کو دیوبندی کہلوائے، توجہ رکھنا، جو اکابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے اور خود کو دیوبندی، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آخر یہ بھی تو انسان تھے، آخر یہ بھی تو، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، آخر یہ بھی تو انسان تھے۔ اور جو کابر علماء دیوبند کو پڑھے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے۔ دو جو میں فرق سمجھ آیا؟ جو کابر علماء دیوبند کو نہ پڑھے وہ کیا کہتا ہے؟ آخر یہ بھی تو۔ اور جو کابر علماء دیوبند کو پڑھے وہ کیا کہتا ہے؟ یہی، یہ بھی نہیں فقیرہ، یہی انسان تھے۔ ہم تو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں، یہی انسان تھے۔ انسان دیکھنا ہے تو مولانا نوتوی کو دیکھو، مدنی کو دیکھو، حضرت لاہوری کو دیکھو، شیخ الہند کو دیکھو، مولانا تھانوی کو دیکھو، یہ ہیں انسان۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھنا، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن میں کیا کروں، اگر مثال نہ دو تو میں بات سمجھ آنی نہیں ہے۔ یہ باہر والے اندر آ جاؤ بھائی، یہ باہر بیٹھے ہیں برآمدے، اندر آؤ، اتنا دور سے آتے ہو پھر بھی ہمارے قریب نہیں بیٹھتے۔ آگے آ جاؤ، آپ پیچھے بیٹھ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، جگہ جو ہے تو آگے کیوں نہیں آتے؟ باہر والے پھر بھی باہر ہی بیٹھنے۔ جگہ ہو تو پھر بندے قریب بیٹھنا چاہیے۔ آپ آ جاؤ برآمدے والے اندر، ادھر بھی جگہ ہے کتنی، دیکھو اندر جگہ پڑی ہے۔ یہ دروازے والے آگے ہو جاؤ نا، ان کو پتہ چلے اندر جگہ ہے۔ باہر والے سمجھتے اندر جگہ ہی نہیں ہے۔ آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ۔ ٹیک نہ لگاؤ بابا، کوئی بیمار ہے تو ٹیک لگائے، آپ کو بیمار ہے تو وہ لگائیں، دوسرے تو ٹیک چھوڑا کرو۔ مولوی ممبر پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نا، تسی کہنا مولانا عبدالغنی صاحب مولوی ہے، فرعون ہے، یہ آکڑ ہی نہیں مکدی، تو یہ تسی ٹیک لگا کے بیٹھو تو میں کیا کھا، ایک کون ہے؟ بھئی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولوی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، تسی پوچھ لیں کہ یہ آکڑ ہی نہیں مکدی پہ، میں لگاؤں تو آکڑ ہے اور آپ لگاؤ تو پھر تو کہنے لیں ساڑی بےزتی کی تھی، اسی تقریر سننا ہے، سانو فرعون آگد ہے۔
تو مینوں تسی آکو تو پھر میری عزت ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ ہم علماء کے لیے معیار اور رکھتے ہیں، اپنے لیے اور رکھتے ہیں۔ ساری تنقید مولوی پر ہے، سب تنقید مولوی پر۔ مولوی صاحب تھے، سفر کیا اور رستے میں گاڑی بدلنی تھی، لمبا سفر تھا، تو وین کے اڈے پہ رکے اور کنڈکٹر سے کہا میرا لمبا سفر ہے، مجھے اگلی فرنٹ سیٹ دے دو۔ اس نے کہا جی یہ تو لیڈی سیٹ ہے، تو انہوں نے فرمایا 2 کا کرایہ لے لو، اور یہ سیٹ میں جگہ، گاڑی میں جگہ نہیں، کہا پچھلی میں دے دو۔ پتر تو اندر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ باہر بیٹھے سوئے کپڑے آنا، اندر آ جا۔ اس لیے ہم نے اس کا نام اصلاحی تربیتی رکھا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، جو تربیت نہ کرا سکے نا اس کو تربیتی اجتماع میں آنا نہیں چاہیے۔ ہم عنوان کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو، پتہ چلے اجتماع کیوں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہو ورکشاپ بنائے، بھی آج آنکھوں کی ورکشاپ ہے، تو اس میں وہ ہیں جو آنکھ ٹھیک کرا سکتے ہیں، وہ ہیں جو آنکھ نہیں ٹھیک کرا سکتے۔ وہ ہیں نا جو آنکھ چیک کرا سکتے ہیں، علاج لگا سکتے ہیں، انجیکشن لے سکتے ہیں، وہ ہیں جو اتنی ہمت رکھتے ہیں، وہ اس ڈاکٹر کے پاس آتے کیوں ہیں؟ ہم نے تربیتی نام رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر آپ اتنا خود کو مافوق سمجھیں تو پھر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آدمی آئے تربیتی اجتماع میں پھر گلا کرے، ایک گلا کیوں کی تیرے ساڑھے خلاف نے۔ مولوی صاحب نے کہا چلو پچھلی گاڑی میں دے دو، پچھلے والی گاڑی میں اس کو سیٹ مل گئی۔ اب بعد میں خاتون آ گئی، گاڑی چلی گئی، پچھلی گاڑی کا وقت ہے، خاتون آ گئی۔ اس نے کنڈکٹر سے کہا یہ فرنٹ سیٹ لیڈی سیٹ ہے، ہماری سیٹ ہمیں دو۔ اس نے کہا تو مولوی صاحب نے 2 والی کرایہ دے کے اس نے سیٹ لے لی ہے، یا مولوی صاحب سے بات کر لو، وہ مان جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بہن میں نے لمبا سفر کرنا ہے، میں نے اگلی گاڑی مس کی ہے، 2 کا کرایہ دیا ہے، میری مجبوری ہے۔ اب خاتون فوراً فرمانے لگی اے مولوی ٹھیک ہو جان ملک اسلام آ جائے۔ مولوی ٹھیک ہو جان تو ملک اسلام آ جائے۔ چلو فرنٹ سیٹ مل جاتی تو اسلام آ جانا تھا، فرنٹ سیٹ نہیں ملی تو اسلام ہی نہیں آیا۔ یہ تنقید ہے ہم علماء پر۔ خیر عالم جو کہ بڑے ہیں ان کو تنقید سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، وہ عالم ہی کیا جو تنقید برداشت نہ کر سکے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثل، اللہ بالکل لا مثال ہے، لیکن میں کیا کروں اگر مثال نہ دوں تو میں بات سمجھ آنی نہیں ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے تمہیں مثال دیتا ہوں۔ کاغذ کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے، گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی کے علوم دیکھنا، کاغذ کاغذ سے ملتا بلا واسطہ ہے۔ میں کئی مولانا سے کہتا ہوں علماء کا اجتماع رکھو اور مجھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مولانا قاسم نانوتوی کے علوم میں بیان کرنے دو، پھر اس کے بعد آپ سوال کریں جتنے کر سکتے ہیں۔ میں نانوتوی کے علوم بیان کرتا ہوں، اور وہ کتابیں جن کو قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے سبقاً پڑھا ہے تو سمجھ آئی ہیں، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میں آب حیات پیش کرتا ہوں، میں تحذیر الناس پیش کرتا ہوں، آپ کبھی سن لیں۔ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ قبول پھر کرتے ہیں، جب زندہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں خطیب ہے، بس پھر خطیب کیا کہ رگڑے دیتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ اس کا اجتماع رکھے رحیم یار خان میں، علماء جمع کریں اور مجھے آب حیات بیان کرنے کا موقع دیں، تحذیر الناس بیان کرنے کا موقع دیں۔ آپ دیکھنا کہ مسئلہ حیات اور مولانا نانوتوی کے علوم ہیں کیا۔ ایسے تو حضرت اپنی رائے اختیار نہیں فرمائی تھی نا، حضرت چلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاغذ کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے، اور گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے۔ انسان شاہ رگ سے ملتا بواسطہ خدا ہے، خدا شاہ رگ سے ملتا بلا واسطہ ہے۔ ہم کہیں گے کاغذ کاغذ سے ملا ہے بواسطہ گوند، گوند کاغذ سے ملی بلا واسطہ ہے۔ یہ کہہ دو کہ گوند کاغذ کے اتنا قریب ہے جتنا کاغذ بھی کاغذ کے قریب نہیں، تو بات بجا ہے۔ حالانکہ کاغذ اور کاغذ دونوں میں ملے ہیں، گوند خشک ہو جاتی ہے، وجود بھی نظر نہیں آتا، لیکن کاغذ کا کاغذ سے اتصال بواسطہ گوند ہے، اور گوند کا کاغذ سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اور شارک کا اتصال بواسطہ ذات خدا ہے، ذات خدا کا شارک سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ اسے کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب دیکھو کتنی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو۔ دیکھو قرآن کی آیتیں۔ حضرت مولانا گنگوئی فرماتے ہیں یہ ہوا ضمیر ذات ہے، اور ذات اصل ہے، وصف فرع ہے۔ جب ذات ممکن ہو تو فرع کیوں لیں، حقیقت ممکن ہو تو مجاز کیوں لیں؟
ہر بات عوام کے لیے نہیں ہے، کوئی بات نہ بھی سمجھ آئے تو آپ محسوس نہ فرمائیں، کچھ باتیں خالص علماء کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بعض باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض علماء کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مدرس نہیں، یہ خطیب ہیں، جو پڑھانے سے تھا کوئی نہیں دینا، تاول تقریریں کر کے سارا خراب کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بات سمجھنا ہے نا تو الجھن کا شکار نہ ہو۔ چلے اس پر بھی میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی کا بیان تھا، بیان ذرا زیادہ علمی ہو گیا، عوام میں سے بعضوں کو سمجھ نہیں آیا۔ ایک مولوی صاحب نے تھانوی سے بیان کے بعد عرض کیا، آپ نے اتنا مشکل بیان کیا، آج عوام نہیں سمجھی، اس بیان کا فائدہ کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی فرمان لگے، ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اس نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، ان کو بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ اور مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، جو مسئلہ میں سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آیا، اگر نہیں آیا تو بہت اچھا۔ اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے مولوی کے علم پر اعتماد نہیں ہوتا، پروفیسر اور ڈاکٹر کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج ان کو پتہ چلا مولوی اشرف علی کا علم کتنا بلند ہے، میرے علم کا قائل ہو گئے تو اب کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سمجھ آیا تو اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ میں ایک ایک جملے پہ اکابر کے جملے یا روایات پیش کر سکتا ہوں بحمد اللہ تعالیٰ، آپ کو الجھن نہیں ہوگی اتحاد کا موقف کتنا مدلل ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، ایک کہتا ہے خدا ہر جگہ پر نہیں، صرف عرش پر ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ خدا بھی ہر جگہ پر، خدا کا مصطفیٰ بھی ہر جگہ پر۔ ایک الہاد والا، ایک بدعت والا، اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت والے۔ ہم اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں مان کے نبی کے فیض کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ میں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے دے رہا ہوں، میں سارے دلائل تو پیش نہیں کر رہا۔ میں گزارش کر رہا تھا پہلے اپنا عقیدہ سمجھیں۔ وہ جی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ایک مجھے بندہ کہنے لگا اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ثم استوى علی العرش، اس کا جواب میں نے کہا بھی اللہ نے یہ تو فرمایا مستوی علی العرش ہے۔ اب مستوی علی العرش کا معنی یہ تو نہیں ہے خدا عرش پہ رہتا ہے، مستوی علی العرش ہونا اور بات ہے، اور مستوی کا معنی عرش پہ رہتا ہے یہ اور بات ہے۔ معنی غلط نہ کرو، تم نے آیت ٹھیک پڑھی ہے لیکن مطلب تم نے غلط بیان کر دیا ہے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لیں جو آپ نے کی ہے خدا عرش پر ہے تو ہمارے خلاف تو پھر بھی نہیں ہے۔ خدا ہر جگہ پر ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر جگہ پر ہے نا، تو پھر عرش پر بھی ہوگا، ہمارے خلاف تو نہیں ہے۔ آپ جس جگہ کے اس بات کہہ رہے ہیں کہ سب ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف کوئی آیت نہیں جائے گی۔ اور ادھر سے عقیدہ کہ نہیں جی نبی ہر جگہ پر ہے، ہم نے کہا نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے، نبی مدینہ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہر جگہ پر ہے۔ میں ایک ایک آیت پیش کر رہا ہوں، ان کی آیت قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی ہر جگہ پر ہے۔ ہم نے کہا کون سی آیت ہے؟ کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ۔ دلیل سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں علماء کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع بنتی ہے، ایسے ہی ہے نا، شکل رابع بنتی ہے۔ حد اوسط جو سورہ کے اندر محمول ہے، کبرا کے اندر موضوع، اس کو گرائیں تو نتیجہ نکل آئے گا۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اب اس نے کہا جی نبی رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ، دیکھو قرآن سے ثابت ہے حضور ہر جگہ پہ۔ اس کا جواب سنیں، ہم نے کہا قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، کو پھر اللہ بھی سورج بھی حاضر ناظر ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو ضیاء روشنی بنایا، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، مانو سورج بھی حاضر اور ناظر ہے۔ کہا جی نہیں، آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پہ، اس کے روشنی ہر جگہ پہ۔ میں نے اس آیت کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں اور ان کی رحمت ہر جگہ پہ۔ اب دیکھو کہ جواب میں الجھن تو نہیں ہے نا، میں صرف بتا رہا تھا اتحاد کا کام کیا ہے۔ بہت سارے احباب کے علم میں ہمارا کام نہیں ہے نا، تو وہ سمجھتے ہمارے مخالف ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارے مخالف ہے۔ ہم تو مخالف ہیں ہی نہیں، ہم تو مخالف اہل بدعت کے، اہل اعتزال کے، اہل کفر کے، اہل شرک کے، اپنوں سے ہماری کیا مخالفت ہے؟
تو ہمارا نظریہ کون سا؟ اعتدال والا. اللہ کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں اور اللہ کے مصطفیٰ کو مدینہ پہ مان کے ان کے فیض کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں. چلیے آگے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، یہ تو میں نے ایک عقیدے پر ایک دلیل پیش کی ہے نا، وہ بھی ان کی، اپنی تو میں نے پیش نہیں کی، نہ اپنی دلیل پیش کر کے میں کوئی جواب ان کے دے رہا ہوں. توجہ رکھنا. مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں ایک شخص وہ ہے کہ جن کا نظریہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے انبیاء، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی معصوم نہیں، انبیاء معصوم نہیں ہیں. اور ایک طبقہ وہ کہتے ہیں نہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، انبیاء کے بعد 12 امام بھی معصوم ہیں. دونوں ہیں یا نہیں؟ اور دونوں آپ کے امبیار خان میں ہیں. میں جب نام لوں گا نا تو پھر آپ نے کہنا ہمیں پتہ ہے دونوں ہیں. میں نام تب لیتا ہوں جب تھوڑا سا آپ تیار ہو جائیں، ورنہ تو کہنا نہیں ساڑھے شہر دا ماحول متحمل نہیں سی، بس اے آ کے چنگا نہیں کیتا، نہ لین تو بغیر تقریر کرتا، نہ لین کی کہڑی لوڑ سی، سانوں اونجی سمجھ آ گئی. ایک طبقہ کہتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ 12 امام بھی. تو جو نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا، جو بعد میں 12 معصوم مانے بدعات والا، جو نبی کو معصوم مان کے اور کو معصوم نہ مانے اہل سنت والجماعت والا. اب دیکھو اتحاد کا کتنا کھلا موقف ہے. ہم نہ اسے مانتے ہیں نہ اسے مانتے ہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں نہ اسے قبول کرتے ہیں. بس قبول کرتے ہیں صرف ہم اپنا درمیانی نقطہ اعتدال کا ہم قبول کرتے ہیں. انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء کی ذات کے بارے میں عقیدہ عصمت کا ہے اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ حفاظت کا ہے. ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے. معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا. نبی معصوم ہے، اس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا. صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. نبی بھی معصوم، صحابی محفوظ ہے. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور بعد والوں کو محفوظ مانتے ہیں، اور صحابہ کے بعد جو طبقہ مجتہدین کا ہے ان کو محفوظ بھی نہیں مانتے، ان کو ماجور مانتے ہیں. ان کو کیا مانتے ہیں؟ ماجور مانتے ہیں. محفوظ اور ماجور میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. تو میں کہہ رہا تھا انبیاء معصوم ہیں، ایک نبی کو معصوم نہیں مانتا، ایک بعد میں بھی معصوم مانتا ہے. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور نبی کے بعد صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی معصوم ہے، نبی فرد واحد معصوم. نبی کے بعد فرد واحد تو معصوم نہیں ہے، لیکن جس مسئلے پہ اجماع امت ہو جائے، جس مسئلے پہ صحابہ جمع ہو جائیں، وہ نبی کی طرح معصوم ہے. نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا معصوم نہیں ہے، لیکن جب سب جمع ہو جائے تو پھر انبیاء کی طرح معصوم ہیں. توجہ رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہے اور صحابی اکیلا نہیں. جب سب جمع ہو جائیں تو پھر صحابی کا مسئلہ انبیاء کی طرح مسئلہ معصوم بنتا ہے. نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا مومن ہے، صحابی اکیلا عادل ہے، صحابی اکیلا حجت ہے، صحابی اکیلا توجہ رکھنا محفوظ ہے. اور جب سب جمع ہو جائیں تو پھر نبی کی طرح معصوم ہے. اکیلا عادل، اکیلا حجت، اکیلا مومن، اکیلا محفوظ، اور جب سب جمع ہو جائے تو پھر نبی کی طرح معصوم ہیں. اس پر میں عرض کیا کہ مختصر وقت ہے، میں سارے دلائل پیش نہیں کر رہا، میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک اور ہمارا موقف کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ مانتے ہیں. نبی کو نمائندہ خدا مانتے ہیں اور صحابہ کو نمائندہ مصطفیٰ. نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی تنہا نمائندہ نہیں. جب سارے ملتے ہیں تو پھر نمائندگی کامل بنتی ہے. نبی اکیلا کامل نمائندہ ہے
جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر کامل نمائندگی ہے، ورنہ صدیق کو دیکھو صداقت کا غلبہ ہے، عمر کو دیکھو عدالت کا غلبہ ہے، عثمان کو دیکھو حیا کا غلبہ ہے، علی کو دیکھو شجاعت کا غلبہ ہے، حضرت امیر معاویہ کو دیکھو تدبر کا غلبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو محدثیت کا غلبہ ہے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھو فقاہت کا غلبہ ہے، ابو عبیدہ کو دیکھو امانت کا غلبہ ہے، حضرت حذیفہ کو دیکھو تو سر رسول کا غلبہ ہے، ایک ایک وصف کا غلبہ ہے، اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر نبوت کی کامل نمائندگی بنتی ہے۔ نبی تنہا معصوم ہے، یہ جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے۔ نعرہ تکبیر، پھر یہ نبی کی طرح، تخت ختم نبوت، پھر یہ نبی کی طرح معصوم ہے۔ بات سمجھنا، میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ چاند ستارے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں چاند ستارے کانفرنس ہے۔ میرا ایک جگہ چاند ستارے کانفرنس میں بیان تھا تو میں نے کہا تم نے خطیب سنے ہیں، چاند ستارے کے عنوان پر وکیل کا جملہ سنو نہیں، دل کی تختی پر نوٹ کرو۔ ہم کہتے ہیں توجہ رکھنا، نبی چاند ہیں، صحابہ ستارے ہیں، چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے، نبوت بکھرتی ہے اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں نبوت بنتی ہے، عصمت بکھر جائے حفاظت بنتی ہے، حفاظت سمٹ جائے تو عصمت بنتی ہے۔ اسے کہتے ہیں چاند اور ستارے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت میں دو، کیوں؟ عوامی بیان سیکھو، ابھی عوامی نہیں ہے، خالص علمی باتیں ہیں، لیکن اس انداز میں لاؤ کہ عوام کے دماغ میں اترے، عوام کو بات سمجھ آئے ہمارا مسلک اور عقیدہ کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ ہونے کا معنی ان سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا، یہ معنی محفوظ کا۔ نبی گناہ سے ہم نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو خدا بچاتا ہے، بچنا نہیں بچاتا ہے، بچنا نبی کے ذمے نہیں، بچانا خدا کے ذمے ہے۔ اگر اعلان نبوت خود کرتے تو بچنا نبی کے ذمے ہے، نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا کرواتا ہے، تو جو خدا نبی سے اعلان نبوت کرواتا ہے، نبی کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے، وہی خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نبی سے گناہ ہو جائے اعتراض نبی پہ نہیں ہے، اعتراض خدا پہ آئے گا۔ اس کو نبوت کے لیے چنا ہے، جو خود گناہ کرتا ہے امت کا مقتدی کیسے بنے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی وہ نہیں جسے لوگ مانے، نبی وہ ہے جسے خدا چنے، جسے لوگ چنے اسے الیکشن کہتے ہیں، جسے خدا چنے اسے سلیکشن کہتے ہیں۔ نبی الیکشن سے نہیں، نبی سلیکشن سے بنتا ہے، اور سلیکشن پر اعتراض اوپر والوں پر ہوتا ہے، الیکشن میں اعتراض نیچے والوں پر ہوتا ہے۔ تو اے ایم این نے چنے ہیں، لو اے ایم این نے چنے ہیں، اور جب ایم این یہ نہ چنے نا، براہ راست حکومت چنے، تو پھر کہتے تمہیں یہی ملا تھا رحیم یار خان میں۔ اب اگر حضور نبوت کا اعلان خود نہیں کرتے، خدا کرواتا ہے، نبی سے گناہ ہو گیا، اعتراض کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ۔ یہ نبی ملے تھے، الیاذ باللہ یہ نبی ملے تھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 11 ہیں، 11 ازواج میں سے الزام ایک پہ لگا ہے، باقی 10 پہ الزام نہیں ہے، ایک پہ الزام لگا ہے۔ اب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس الزام کی صفائی حضور نے دی ہے؟ نہیں دی۔ آپ ساری روایات پڑھ لو، نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ حضور نے خود نکاح تھوڑے ہی کیا ہے۔ اگر خود نکاح کیا ہوتا، حضور فرماتے ہیں میں عائشہ کو جانتا ہوں، میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں، مجھے اس کے باپ کا پتہ ہے، میں نے ایسے تو نکاح نہیں کیا، تو میرے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، الزام لگا ہے، نبی پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، صحابہ پریشان ہے، لیکن حضور صفائی نہیں دے رہے۔ اگر خود نکاح کرتے تو صفائی دیتے۔ حضور فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل۔ میں نے خود نکاح نہیں کیا، جس سے کیا ہے خدا نے کروایا۔ میں نے خود نکاح میں بیٹی نہیں دی، جس کو بھی دی ہے خدا کے کہنے پہ دی ہے۔ عائشہ نبی کے گھر آئی نہیں ہے، خدا لائے ہیں، تو جو خدا لایا ہے اس خدا نے دفاع کیا ہے۔ انتخاب حضور کا ہوتا، انتخاب نبوت کے ذمہ تھا، جس خدا نے چنا ہے اس خدا نے دفاع بھی کیا ہے۔ ایک منٹ، میں تو نعرے لگواتے ہی نہیں ہوں نا۔ میں نے کہا میں جلسوں میں نعرہ نہیں لگواتا، مجھے تو مجمع یہ تو بہت تھوڑا ہے، الحمدللہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، ہم کنٹرول کر کے چلتے ہیں، نعرے میں نہیں لگواتا۔ نعرہ وہ لگوا جو علم بہت تھوڑا ہو، وقت تھوڑا ہوتا ہے، دلائل میں بات چلاؤ۔ اور میں مذاق نہیں کرتا، میں نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے،
آپ بعد میں اس کو ذرا سی ڈی کو دیکھنا، کیسٹ کو سننا. میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں علماء ایسے ایک سی ڈی کو لے لیں، تم 10 جمعے پڑھاؤ تمہارے جمعے ختم نہیں ہوں گے. میں نے اتنے مضامین کو سمیٹتا ہوں نا 1 گھنٹے میں. وقت تھوڑا ہے نا، ایک مضمون دوسرا تیسرا اشکال جواب اکٹھے کرتے ہیں، ورنہ ایک مضمون پھیلاتے رہو آہستہ سے لگے رہو 5 گھنٹے بیان ہو جائے گا. تو میں 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے کا مضمون سمیٹتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھے. نبی معصوم ہے اور صحابی، بولو بھائی، نبی معصوم ہے صحابی محفوظ ہے. نبی معصوم کیوں ہے؟ میں نے کہا نبی کے ذمے بچنا نہیں ہے، خدا کے ذمے بچانا ہے. اس پر میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئیے. آپ میرے جتنے بیان سنیں گے نا اس میں آپ کو دلیل بھی ملے گی، مثال بھی ملے گی، دلیل بھی ملے گی، مثال بھی. دلیل کیوں دیتا ہوں؟ علماء کا فائدہ ہو. مثال کیوں دیتے ہیں؟ عوام کا فائدہ ہو. عالم کو قائل دلیل سے کرتے ہیں، عوام کو قائل مثال سے کرتے ہیں. عالم کو قائل کرنے کا ضابطہ اور ہوتا ہے اور عوام کو قائل کرنے کا ضابطہ اور ہوتا ہے. عالم دلیل سے قائل ہوتا ہے اور عوام مثال سے قائل ہوتی ہے. میں اس ضابطے پر بھی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ خیرپور میرس جامع حاضریہ میرا بیان تھا اور صبح جمعہ تھا خیرپور میرس کی مرکز احمد. یہ بیان اس وقت جب مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت حیدری کے دور کی باتیں ہیں. حیدری پیار بھی فرماتے تھے، ہمیں بلاتے بھی تھے. عالم علم کا ایک قدر کرتا ہے. حضرت حیدری رحمۃ اللہ نے بلایا، صبح میرا جمعہ تھا تو جمعے کے بعد ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے سوال کرنے لگا. میں نے کہا جی جمعے کے بعد؟ میں نے کہا کریں سوال. مجھے کہنے لگا تقلید واجب ہے. میں نے کہا جی ہاں. نہ کریں تو میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں. کہتا ہے خود گناہ گار ہوئے نا؟ میں نے کہا نہیں. مجھے کہتا ہے جب تقلید واجب ہے، تقلید نہ کرنا گناہ ہے، تو امام صاحب کسی کے مقلد نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا 2 مسئلے تو بتا، یہ تیسرا تجھے خود سمجھ آ جائے گا. مجھے کہتا ہے وہ کیا؟ میں نے کہا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے. مجھے کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہے، کیوں کلمہ پڑھے؟ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے. کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا نہ پڑھیں گناہ ہوگا. باجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کا معنی باجماعت ہے. میں نے کہا تم باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا مولوی بے جماعت پڑھتا ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے. کہتا ہے وہ تو خود امام ہے نا، کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، لیکن خود نبی چونکہ خود نبی ہے وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ باجماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز. امام کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو؟ وہ تو خود امام ہے. بھئی تقلید تو وہ کرے جو مجتہد نہ ہو. امام ابو حنیفہ تقلید نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے. مجھے کہتے ہیں امام تو اور بھی ہیں، مالک، شافعی، احمد، ان کی تقلید نہیں کرتے، آپ انہی کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا شہر میں مسجدیں اور بھی ہیں تو اور جگہ جمعہ نہیں پڑھتا، یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مسجد چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے. مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہو. میں نے کہا مولوی لا پھر دلیل دیں گے تو جیسے جاہل کو مثال دیں گے. تر سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی تو دلیل کیسے قابو کرے گا تو؟ بھئی تر سے ہماری مثال نہیں سنبھالی جا رہی نا تو دلیل کیسے سنبھال لے گا؟ اس لیے علماء کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور عوام کو قائل کرتے ہیں مثال. میں اس پر مثال دینے لگا تھا، توجہ رکھنا. بچہ پیدا ہو، چلنے کے قابل نہ ہو یا چلنے کے قابل ہو جائے تو گرمی اور سردی سے بچنا بچے کے ذمہ نہیں ہے، اس کو بچانا ماں کے ذمہ ہے. اگر یہ خود آتا تو بچنا اس کے ذمہ تھا، خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے. تو جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے گرمی اور سردی سے بچانا بھی ہے. اب اگر جون کی گرمی ہو، ننگے پاؤں بچہ باہر چلا جائے، بچے پر اعتراض کوئی نہیں کرتا. لوگ ماں سے کہتے ہیں جمن دا شوق سی، نہ ایسے نہیں کہتے، جمن دا شوق سی، سنبھال نہیں سکتی تو جمنی کیوں ہے؟ سنبھالے نا. اب بتاؤ اگر بچہ گرمی میں بچنے کا اہتمام نہ کرے، اعتراض بچے پر یا ماں پر؟ اگر سردی میں اہتمام نہ کرے، اعتراض کس پر ہے؟ ماں پر. اگر کپڑے ٹھیک نہ پہنے، اعتراض کس پر ہے؟ ماں پر. خوراک کا خیال نہ کرے، اعتراض کس پر ہے؟ ماں پر. جنا جو ماں نے ہے. اگر نبی گناہ کرتا اعتراض نبی پر نہیں خدا پر ہوتا. اس کو چنا کس لیے ہے؟ تو جو خدا نبوت کے لیے چنتا ہے، جو خدا تاج نبوت سجاتا ہے، وہ خدا نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نبوت یہ خدا کا انتخاب ہے، یہ سلیکشن ہے. یہ قادیان والا اور انگلینڈ والوں سے کبھی نبی نہیں بنتا. نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے، الیکشن سے کبھی نبوت نہیں ملا کرتی. تو ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے اور صحابی
محفوظ ہے۔ آپ محفوظ رہنے پر میں نے تو قرآن کریم سے آیات ایسی ساری جمع کر رکھی ہیں اور اپنے بیگ میں پورا اپنا اسلحہ کوٹ اپنا ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے بیگ میں پوری فائلیں اپنی ساتھ ہوتی ہیں کہ ضرورت پڑ جائے تو اپنی فائل فوراً نکال لیں۔ وہ ساری آیات جمع کی ہیں کہ جن سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابی سے گناہ ہوا، اگلی آیتیں پڑھے عفا اللہ عنہم واعف عنہم یتوب اللہ، سب آیتیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ ان سے گناہ ہوا نہیں ہے، میں کب کہتا ہوں نہیں ہوا، لیکن لیتوبہ عفا اللہ، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ خدا نے معاف کیا تو کون ہوتا ہے بکنے والا؟ خدا نے معاف کیا تو کون ہوتا ہے اعتراض کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میرے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے نہیں تھے، انتخاب خدا کا ہے، اس لیے حفاظت بھی خدا خود فرماتے ہیں۔ نبی معصوم ہے اور صحابی۔ ایک جملہ میں کہہ رہا تھا کہ مجتہد معجور ہے، مجتہد معجور ہے۔ معجور ہونے کا معنی کیا ہے؟ معجور ہونے کا معنی ہم یہ نہیں کہتے کہ مجتہد سے خطا نہیں ہوتی، مجھ سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس خطا پر بھی اللہ مجتہد کو اجر عطا فرماتا۔ ہم یہ نہیں کہتے امام ابو حنیفہ معصوم ہے، معصوم نہیں ہے لیکن معجور ہے۔ جس کی خطا پر بھی جنت ملتی ہو، بتاؤ اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے خطا پر بھی اجر ملتا ہے، غلطی ہو جائے تو بھی جنت ملتی ہے، بتاؤ یہ کتنا بڑا شخص ہوگا جس کو اللہ مقام اجتہاد پہ فائز فرماتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا مسلک کون سا ہے؟ اعتدال والا۔ توجہ، ایک شخص کہتا ہے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں، نبی اپنی قبر میں زندہ، دوسرا کہتے ہیں نہیں زندہ ہیں قبر میں نہیں، یہاں بھی زندہ ہیں۔ ایک وہاں بھی زندہ نہیں مانتا، ایک رحیم یار خان میں بھی مانتا ہے۔ جو وہاں نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور جو یہاں نہ مانے یہ بدعات والا ہے۔ جو وہاں مان کے یہاں کی نفی کرے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، دیوبند میں سے نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ لاس مطلب گھسے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اہل اسلام کے سٹیج پہ کافر آ جائے تو کافر ہی رہتا ہے، اہل سنت کے سٹیج پہ اہل بدعت آ جائے اہل بدعت ہی رہتا ہے۔ بات غلط ہے ٹھیک ہے؟ بتاؤ بھائی، غلط ہے یہ ٹھیک ہے؟ پوری دنیا پہ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے اگر کوئی شیعوں کو بلا لے تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ بولو، میں کیا کہہ رہا ہوں بلانا چاہیے؟ بولو، میں کہہ رہا ہوں بلانا چاہیے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بلا لے تو شیعہ مسلمان ہو جائیں گے؟ اور اگر صحابہ کے دفاع کے لیے اہل بدعت مماتیت کو بلا لیں تو کیا اہل سنت ہو جائیں گے؟ جس طرح کافر کافر رہتا ہے، اہل بدعت رہتا ہے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اسے اہل سنت نہیں مانتے۔ ہمارا تو بڑا کھلا موقف ہے۔ میں نے کب مخالفت کی ہے؟ کیوں میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں جی مخالفت کرتا ہے فلاں کے خلاف بولتا ہے؟ میں تو کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں تو اپنا موقع پیش کر رہا ہوں۔ ہماری پالیسی یہ ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ کوئی باطل، کوئی باطلی، کوئی فرقہ، کوئی فرقی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور اکابر اگر کسی ضرورت کے تحت بلا لیں ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، اپنے سٹیج پر بلاتے نہیں ہیں، اکابر پر تنقید نہیں کرتے، یہ ہمارا موقف ہے۔ بتاؤ یہ کوئی غلط بات ہے؟ بھئی ہمیں آپ مجبور کر سکتے ہیں، کیوں نہیں بلاتے؟ نہیں بلاتے، ہماری پالیسی ہے۔ آپ بلاتے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ جانے آپ کا معاملہ جانے، ہم نہیں بلاتے۔ تو کوئی بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں پیپسی نہیں پیتا، تو نہ پیے، اس کو کیوں منع کرتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ پیتا ہے، پینے تو اس کا معاملہ، تو نہیں پیتا نہ پی، تیری صحت کے موافق ہے پی لے، ان کی صحت کے موافق ہے نہ پیے، اس میں مخالفت والی کیا بات ہے؟ ہمارا موقع بڑا کھلا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا جو وہاں زندہ نہ مانے الہاد والا، اور جو جہاں بھی زندہ مانے وہ بولو نا بدعات والا، اور جو وہاں زندہ مان کے یہاں کی نفی کرے یہ اہل سنت والجماعت والا۔ ہم تو اتحاد اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ایک کہتا ہے نبی کے روضے پر جا کے درود پڑھو تب بھی نہیں سنتے، ایک کہتا ہے یہاں سے بھی پڑھو تب بھی سنتے ہیں۔ جو نبی کے روضے پہ قائل نہ ہو الہاد والا ہے، اور جو یہاں سے بھی قائل ہو بدعات والا ہے۔ جو کہتا ہے نبی کے روضے پہ پڑھیں سنا دیا جاتا ہے، رحیم یار خان میں پڑھیں پہنچا دیا جاتا ہے، یا اہل سنت والجماعت والا ہے۔ حضور کے روضے پہ پڑھیں تو پھر سنا دیا، اور یہاں سے پڑھیں تو پھر کہا جی شرک ہے۔ میں نے کہا شرک کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ سنا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں شرک ہے؟ کیا اللہ بھی نہیں سنا سکتا؟ عجیب عقیدہ ہے۔
کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری بات بڑی کھلی کھلی ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کوئی بندہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. آپ پیار فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نفرت دیں، ہم آپ کی نفرت قبول کریں گے اور قیامت کو حضور سے کہہ دیں گے ہم سے نفرت کا سبب آپ کی ذات گرامی ہے، ہم نے آپ کی ذات کا دفاع کیا ہے، ان سے ہم نفرت کی ہے. حضور آپ جانیں اور یہ جانیں. اور تمہاری کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ذات کی جنگ نہیں ہے، کوئی مال کی جنگ نہیں ہے، کوئی منصب کی جنگ نہیں ہے. میں بتا رہا تھا اپنا عقیدہ ذہن میں آیا نا بھائی، بولو آیا نا ذہن میں؟ تو جو کہتا ہے یہاں سے بھی سنتے ہیں یہ کون ہے؟ بدعت. کہتا ہے وہاں سے بھی نہیں سنتے یہ کون ہے؟ الہاد والا. ہم الہاد والے نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں. میں اس پر کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بات سمجھانے کے لیے. ایک بندہ کہتے ہیں نہیں سر پہ پگڑی نہیں باندھنی، سر پہ ٹوپی نہیں لینی. ایک کہتے ہیں نہیں پگڑی باندھنی ہے لیکن سبز رنگ کی باندھنی. جو پگڑی کا انکار کرے یہ کون؟ الہاد والا. اور جو سبز رنگ کو ضروری قرار دے یہ کون؟ بدعت والا. ہم کہتے ہیں پگڑی باندھ لو، خاص سفید پہن لو، کالی پہن لو، سبز پہن لو. التزام نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے. ہاں جب سبز پگڑی علامت بن جائے اہل بدعت کی تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. شعار نہ ہو تو پھر کوئی عرض نہیں ہے، شعار ہو جائے تو پھر اس سے بچنا چاہیے. یہ اہل سنت والجماعت والا. ایک شخص کہتا ہے مصافحہ ایک ہاتھ سے، ایک کہتا ہے نہیں مصافحہ دو ہاتھ سے ساتھ گھٹنے بھی ٹیک. تو جو ایک ہاتھ کا انکار کرے الہاد والا، جو ساتھ گھٹنے بھی ٹیک دے یہ بدعات والا، اور جو دو ہاتھ کا مصافحہ کرے اور گھٹنے نہ ٹیکے اہل سنت والجماعت والا ہے. ہم کون ہیں؟ اب گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک کہتے ہیں فرض کے بعد کی دعا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نفل کے بعد بھی ہے. سبحان اللہ. ایک کہتا ہے فرض کے بعد بھی نہیں، دوسرا کہتا ہے نفل کے بعد بھی ہے. جو فرض کے بعد انکار کرے یہ کون؟ الہاد والا. اور جو نفلوں کے بعد ضروری قرار دے وہ کون؟ بدعت والا. اور جو فرض کے بعد مانگے اور نفل کے بعد ضروری قرار نہ دے اہل سنت والجماعت والا. میں کہہ رہا تھا پہلا مسئلہ عقیدے کا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. خدا فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کامیاب تب ہوگا جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. وعمل الصالحات. نمبر 3 عمل کرے اور سنت کے مطابق کرے. عمل سنت کے مطابق ہو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور سنت کے مطابق نہ ہو تو عمل قبول نہیں فرماتے. ہماری دعوت یہ ہے بھئی اپنے عقائد کو بھی ہم ٹھیک کریں اور اعمال کو بھی سنت کے مطابق رکھیں، اور یہ دلائل کے بغیر کبھی نہیں ہوتے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ اس کو کاغذ قلم پہ نہیں دل پہ نوٹ فرمائیں. ابھی نہیں، میرے جملے کچھ عرصے بعد آپ سوچیں گے یہ کیوں ایسی باتیں کہتا تھا. بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ 2 کام ہیں. نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. کتنے کام ہیں؟ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا. نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا. امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے. فضائل والی محنت تبلیغی جماعت کی ہے، دلائل والی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کی ہے. ان کی محنت کون سی ہے؟ بولو. فضائل والی. اور ہماری محنت کون سی ہے؟ وہ جو تبلیغ والے دلیل ہی نہیں دیندے، میں کہ انہوں دا کام ہی نہیں. جڑا نہیں دیندا اس پر اعتراض ہے، جو دیتا ہے اسے لیتے نہیں ہوں. بھئی ایسے ہے یا نہیں؟ میں جدہ میں تھا، ایک مولوی صاحب مجھے ملے. اللہ کا بڑا شکر ہے، ابھی قائی صاحب اعلان فرما رہے تھے نا، میں نے شروع میں کہا تھا میں نے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، آپ خوش ہو جائیں پھر بھی کہنی ہے، پریشان ہو پھر بھی کہنی ہے. میرا پورے مہینے کا شیڈول ہے، 10 دن سرگودا کے، 10 دن پاکستان سے باہر اور 10 دن پاکستان کے. دن آگے پیچھے ہوتے ہیں بحمداللہ تعالیٰ. اوسطاً میں ہر مہینے کسی نہ کسی ملک کا دورہ کرتا ہوں. آخر کو لوگ ہیں تو تبھی دورے ہوتے ہیں نا، ویسے تو نہیں دورے ہوتے. میں جدہ گیا تو ایک ساتھی مجھے ملا، پچھلے مہینے میں برما اب برما کتنے مشکل حالات ہیں، میں گیا ہوں 3 دن، اور مجھے برما کے لوگوں نے کہا ختم نبوت کے عنوان پہ رنگون میں پہلی کانفرنس آج تیرے آنے پر ہوئی ہے. پہلی کانفرنس تیرے آنے پر ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ 3 دن کا کورس رکھیں، میں ختم نبوت والوں سے کہا کہ کوئی بندہ بھجواتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں تو خود آ. میں نے کہا میری شرط ہے، ہماری شرطیں بہت سخت ہوتی ہیں. میں نے کہا میری شرط ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا پہلے آپ آئیں پھر میں آؤں گا. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. اب شبان میں وہ آئیں گے، ستمبر میں جاؤں گا. میں نے کہا آپ جماعت لے کر آئیں، میں بھی آ جاؤں گا. آپ نہ آئیں میں بار بار ہوں، ایسا ہم سے نہیں ہوتا. ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پیار ہے. 3 دن میں برما میں رہا، اور جمعیت علماء اسلام کے دفتر میں تحقیق المسائل کورس، تبلیغی جماعت کے مرکز میں فجر کے بعد کا بیان، اور اس کے بعد خانقاہوں کے بیان مسلسل چلتے رہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کم ایسے ممالک شاید ہوں گے جہاں پر ہمارا یہ کام نہ پہنچا ہو.
ہم اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ یہ عقیدے کی طلب تھی اور دنیا میں گئی ہے۔ میں بات جو سمجھا رہا تھا، جدہ بالکل نوجوان عالم تھا، مجھے ملا، یہ گلے آپ میں سے بہت سارے کریں گے، میں بڑوں سے نہیں کہتا، میں اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کہتا ہوں، گلا کیا، مجھے کہتے ہیں جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، بڑے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا میں تجھ سے بڑا ہوں یہ چھوٹا؟ کہتے آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے کہا پتر کانٹے ادھر لیا، میں نے کہا میں نے ہاتھ رکھ دیا، کر کام۔ چپ۔ میں نے کہا تو نے کرنا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ جب کام کرو گے تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ ہم نے شروع کیا تھا، ہماری کمر پہ کوئی ہاتھ نہیں تھا، آج ہم نے شروع کیا ہے، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کا ہماری کمر پہ ہاتھ ہے۔ میں اب کتنا فروری میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں بلایا، پچھلے فروری میں گھر بلایا اسلام آباد، 1.5 گھنٹہ مجھے بٹھایا، پیار نہیں تو کیوں بلایا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سرگودا آئے، صرف میرے مدرسے میں گئے ہیں، کسی اور مدرسے میں نہیں گئی، جمعیت کا گیا ناشتہ کے لیے، میرے پاس رکے اور چلے گئے۔ مجھے خود ایک بہت ذمہ دار جمعیت کا کہنے لگا کہ صاحب جمعیت نے کہا مولانا اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا بندہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں کس کے بعد جانا ہے کس کے بعد نہیں جانا، مجھے بریفنگ نہ تم دو۔ میں صرف گزارش کر رہا تھا، آپ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، دارالعلوم کراچی سے لے کے دارالعلوم دیوبند تک گزشتہ سال مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے میرا پاسپورٹ منگایا دارالعلوم دیوبند میں اسباق کے لیے۔ اب کچھ حالات ایسے تو نہیں جا سکے، وہ مسائل ہمارے درمیان میں چلتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے بحمداللہ تعالیٰ کہ جو اکابر سر پہ ہاتھ نہ رکھیں، لیکن آپ کام کر کے تو دیکھیں نا، کام کرتے نہیں۔ تبلیغی جماعت والے دلیل نہیں دیتے، میں نے کہا وہ دیتے نہیں، اور جو لیتے ہیں ان سے تم لیتے نہیں۔ یہ سب بہانے ہیں۔ تبلیغ کا کام کون سا ہے؟ بلاؤ بھائی، اور ہمارا کام کون سا ہے؟ دونوں قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ ہے فضائل والا، وجادلہم باللتی احسن، یہ کیا ہے؟ دلائل والا۔ یہ امام راضی کی رائے ہے، میں اپنی رائے پیش نہیں کر رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ میں تبلیغ والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ رات گشت کے آخر میں جب تشکیل کرتے ہیں نا، ایک اعلان فرماتے ہیں۔ اعلان کون سا ہے؟ بھائی چلے کا ارادہ کرو، کھڑے ہو کر کرو، کھڑے ہو کر ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، کہتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں پھر آپ رائے بینٹ کا ارادہ کرو، شیطان کی کمر ٹوٹے گی، سرگودے کا ارادہ کرو، خناس کی کمر ٹوٹے گی۔ نہ ٹوٹے تو مجھے کہنا، تم یا کہنا بھی جماعت سرگودہ جا رہی ہے مولانا کے پاس، آپ دیکھنا کتنے خناس کی کمر ٹوٹتی ہے، چہرے آپ پڑھنا، آپ آزما کر دیکھ لو، میں ایسے بات تو نہیں کرتا۔ مجھے اٹلی سے ایک ساتھی کا فون آیا، مجھے بڑا پیارا اس نے، میں نے کہا نا میں نے باتیں سنانی ہے آپ کو، کارگزاری میں آپ خوش ہو جائیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا، نہیں خوش ہوں گے تو آپ کا خون خشک ہوگا، مجھے تو پریشانی نہیں ہے نا، اپنی صحت کیوں خراب کرتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اٹلی سے فون آیا، مجھے وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس فلاں مولوی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ آئے ہیں مستقل ہمارے پاس ہیں، ہم نے مسجد بنائی ہے تو وہ امام بننا چاہتے ہیں، یہ مماتی ہیں کہ حیاتی ہیں؟ میں نے کہا یہ نہیں، مجھ سے پوچھو مماتی ہے یا سنی ہے، یہ پوچھو، یہ مماتی ہے سنی حیاتی؟ مماتی کیا ہوتا ہے؟ پوچھو مماتی ہے کہ سنی ہے۔ مجھے کہنے لگا اچھا آپ بتائیں یہ مماتی ہے کہ سنی ہے؟ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے، تم نے بھی کچھ محسوس کیا ہوگا نا۔ بہت پیارا مجھے اس نے جواب دیا، گجرات ہے، تبلیغ جماعت سے وابستہ ہے۔ مجھے کہتے مولانا ہم نے اپنے پاس چیک کرنے والا ٹیسٹر رکھا ہوا ہے، فوراً پتہ چلتا ہے یہ مماتی ہے یا اہل سنت ہے۔ میں نے کہا وہ ٹیسٹر کون سا ہے؟ کہتا ہے ہم آپ کا نام لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہم صرف نام لیتے ہیں، مولانا الیاس گمن کو جانتے ہو، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا اس کا چہرہ کیسا تھا؟ کہتا ہے وہ تو ہمارا نہیں لگتا۔ میں نے کہا نکالو اس کو، دفع کرو، کیوں مسجد میں اس کو رکھ کے نمازیں خراب کرتے ہو؟ مماتیت کے پیچھے نمازیں پڑھ کے اپنی نمازیں برباد مت کرنا، اگر پڑھی ہیں ان نمازوں کو دوبارہ لوٹاؤ، اپنی نمازیں خراب نہ کرنا۔ اور آج نہیں، میں نے پہلے عرض کیا نا، کبھی مجھے آپ ننوتوی کے علوم پہ بیان کرنے کا موقع دیں تو میں بتاؤں گا کہ حضرت مولانا مفتی حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا یوسف لدھیانوی، یہ کیوں کہا تھا کہ مماتیت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، گمراہ ہیں، تعلق ان سے ناجائز ہے۔ یہ تعلق کے ناجائز ہونے کی بات کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل تو وجہ کھلنی چاہیے نا، وجہ بیان کرو پھر سمجھ آتا ہے۔ ان سے دوستیاں لگا کر، میری کسی مماتی سے دوستی نہیں ہے، میرا حلقہ ٹوٹ گیا ہے، بتاؤ کچھ بھی نہیں، میرا مدرسہ نہیں بن رہا، آپ سرگودے تشریف لاؤ، آپ سے بڑا مدرسہ بن رہا ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نہ ہمارا حلقہ ٹوٹا ہے، نہ ہمارے پیسے خراب ہوئے ہیں، نہ مرید کٹے ہیں، نہ دنیا میں حلقہ ختم ہوا۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، میرے پاس کچھ مہمان آئے سرگودا شہر سے، تو میں نے ان کو خالص بادام اور کھجوریں پیش کی۔ اب کھجور بہت بڑی کھجور تھی اور اوپر سوکھی تھی، بڑی سخت لگتی۔ میں نے کہا توڑیں، کہتے سخت ہے۔ میں نے کہا توڑو ذرا، توڑی اور مجھے منہ میں ڈالی تو ایسے بالکل نرم ہو کر وہ پگھل کے اندر چلی گئی۔ مجھے انہوں نے کہا مولانا اتنی خالص کھجور،
میں نے کہا خالص کام کرو اللہ خالص نعمتیں دیتا ہے، خالص کام کرو خالص نعمتیں۔ مجھے کراچی ایک ساتھی ایئرپورٹ پہ ملے تو ہم نے آپ کا نام بہت سنا ہے، امریکہ آپ کے فون سنتے ہیں، میری بہن وہاں پہ ہوتی ہے، نمبر لے لیں نمبر دے دیں۔ میں نے کہا چلیں واپس جائیں تو مجھے ملے ڈاکٹر عبدالری عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں رکھانا تھا 26 کو عصر کو، تو میں نے کہا چلو رستے میں اس کو مل لیں۔ میں گیا تو میں بہت اتنا بڑا اس کا بنگلہ، مجھے کہتے ہیں جی میرا 13 ملکوں میں کاروبار ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا تناول فرما لیں۔ میں نے کہا جو ہم تناول کرتے ہیں نا وہ آپ کے دسترخوان پہ نہیں ملنا۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا میں صحیح بات کہتا ہوں، تیرا 13 ملکوں میں کاروبار ہے، ہمارے سے زیادہ ملکوں میں کام ہے، تو بزنس مین ہوگا، ہم خالص اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں۔ کہتے جی پھر بھی، میں نے کہا کل جو میں نے دعوت کھائی ہے نا اس میں مچھلی کا حلوہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا تو ہماری خوراک نہیں پیش کر سکتا، مچھلی کے حلوے آپ نے سنے ہیں؟ آپ خالص دین کا کام کر کے دیکھو خدا کیسے دیتا ہے۔ میں نے کہا میں بڑی کھلی باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی ملا رائے بینٹ کا فاضل ہے، دورہ حدیث رائے بینٹ کیا ہے، میں ان کے علاقے میں گیا تو مولانا صاحب آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا دے دیں۔ کہتے ہیں چابی لیں۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتے ہیں پراڈو TX گاڑی ہے جو 75 لاکھ کی ہے، ہدیہ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا لے، خالص دین پہ یوں محل ملتا ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہ خسر پسر چھوڑو، کھلی کھلی بات کرو، خدا کی قسم اللہ فتوحات کے دروازے کھول دے۔ یہ اہل بدعت ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو کام پہ پانی پھر جاتا ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں؟ چھوڑو ان تعلقات کو، مصطفیٰ کے لیے تعلق بناؤ، حضور کے لیے تعلق توڑو، پھر نبی کی محبت کے آپ منظر دیکھو تو صحیح۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بہت ساری باتوں مجھ سے نالاں ہوں گے، لیکن اس نالاں ہونے پر میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں آج بھی آیا ہوں تو میری کسی نے تاریخ میں نے فون کیا، میں آ رہا ہوں بھائی، بیان رکھنا چاہے تو رکھ لو ورنہ میں نے تو ملنا ہے، تو میرے آپ کیا نقصان کریں گے؟ کھانا کسی کیا کھاتے ہیں، جلسے والوں کو خراب نہیں کرتے، فیس کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ دے دیں تو واپس نہیں کرتے، نہ دے تو چہرہ نہیں بگاڑتے، اب آپ کیا کریں گے بتاؤ؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ خوشیاں عطا فرمائے، مسلک کے کام کرنے والے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ چلے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہو، آ گیا ذہن میں، اور دوسری بات عمل سنت کے مطابق ہو، دوسری بات عقیدہ اور صحیح عمل کی دعوت دو، خالص عقیدہ خالص عمل کی دعوت دو۔ وتواصوا بالصبر، دعوت پہ اگر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، مشکلات اللہ سے مانگو نا، اگر آ جائے تو برداشت کرو۔ میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کا نام ہے اصول مناظرہ، میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کو خرید کر اس کا مطالعہ فرما لیں۔ 10 صفحے کا رسالہ ہے، 8 صفحے کا میر صاحب کا مقدمہ ہے۔ 10 صفحے کی کتاب تو آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی نا، لیکن آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ کل مجھے وہاں سری نگر سے مولوی حبیب الرحمان صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کے 10 صفحے کا اصول مناظرہ والی کتاب ہمارے یہاں کشمیر میں کتنی چلتی ہے، اس پر مزید 1 صفحے کا مقدمہ فلاں مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ کبھی رابطہ کر کے دیکھیں بحمداللہ تعالیٰ سری نگر میں ان حالات میں ہماری مطبوعات مسلسل چھپ رہی ہیں۔ باہر آپ اٹھا کے دیکھو، فرقہ اہل حدیث کتاب ہے، 3500 دارالعلوم دیوبند والوں نے چھپا کے تقسیم کی ہے۔ آپ دیکھو فرقہ بریلویت مستقل کتاب ہے، صافیہ پر مستقل کتاب ہے، حسام الحرمین کا مستقل جواب ہے، دعوت اسلامی پر کتاب آ رہی ہے، مماتیت پر آ رہی ہے، ایک ایک فتنے پر ہم نے سیریل قائم کر دی ہے تاکہ سارے قرض چکا کے چلے جائیں۔ کوئی یہ نہ کہ دیوبند والوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، یہ کتاب پڑھی ہے۔ میں نے کہا اپنے باپ سے کو پھر اعتراض کرو، ہم پھر جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہم امام منیفہ کے روحانی بیٹے بھی زندہ ہیں، ہم مرے نہیں ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کو صاف نہ کریں۔ اللہ ہمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وتواصوا بالصبر، اس کا معنی کیا ہے؟ مشکلات مانگے نا، مشکل آ جائے تو پھر ڈٹ جائیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ تو اتحاد اہل سنت والجماعت کی یہی دعوت ہے، اپنے عقیدے ٹھیک فرمائیں، اعمال پر دلائل سیکھیں اور اس دعوت کو عام کریں، اور اللہ سے مانگیں عافیت، اللہ عافیت سے کام لے۔ میں نے بیان کیا، بیان کے بعد ایک صاحب آئے، یہ تو تربیتی اجتماع ہے نا، جلسہ تو نہیں ہے نا، جلسے کا تو بالکل طرز ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، بہت خوش ہوئے بیان پہ، تو مجھے بڑے جوش سے کہتے اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہ بد دعا ہمیں نہ دو، یہ بد دعا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا استقامت کا معنی اس پر پرچہ کٹے، پھر میں تھانے جاؤں، پھر لتر کھاؤں، پھر جیل جاؤں، پھر باہر آ کے یہی تقریر کروں، اس کا معنی استقامت ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے کہا تو کہ اللہ عافیت عطا فرمائے، یہ بیان بھی کریں، بعد میں پیسے بھی ملیں، پھر کھانا کھائیں اور پھر یہ بیان کریں، یہ عافیت ہے۔ تو نے ہم سے ڈھکوا کے تقریریں ضرور کرانی ہے، تو باہر ہماری آزادی تجھے اچھی نہیں لگتی؟ کہتا ہے جی مجھے اب بات سمجھ آئی ہے،
اب بتائیں دعا کون سی مانگیں، عافیت والی یا استقامت والی؟ بتاؤ بھائی، عافیت والی۔ ہم کمزور ہیں نا، اس لیے ہم کہتے ہیں عافیت والی دعا مانگو۔ اللہ ہم سب سے عافیت کے ساتھ دین کی خدمت اللہ ہم سب سے لے لے، بس کام بھی کرتے رہیں اور مشکلات سے بھی بچتے رہیں۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے بھی جب آپ ابھی دعا سے فارغ ہوں تو اتحاد اہل سنت والجماعت کا باہر لٹریچر موجود ہے، آپ اس کو لیں۔ فرقہ اہل حدیث، فرقہ بریلویت، فرقہ سیفیہ، یہ جو کرنٹ والا فرقہ ہے نا، کرنٹ والا، انگلی لاؤ تو ناچنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو؟ انگل لگاؤ نا تو ناچتے ہیں، یہ کرنٹ والا فرقہ، اس پر بھی کتاب آگئی فرقہ سیفیہ۔ دعوت اسلامی کا لٹریچر خدا گواہ ہے شاید دعوت اسلامی کے پاس بھی نہ ہو جتنا ہم نے جمع کیا، سارا لٹریچر، پوسٹر، پمفلٹ، کتابیں، حتیٰ کہ وہ پتھر جو الیاس قادری نے بنایا منہ میں ڈالنے کے لیے، کہتے ہیں ہر روز 15 منٹ منہ میں رکھ کے منہ چوک کر رہو تاکہ تم غیبت کی مرض چھوٹ جائے، ہم پتھر بھی لائیں۔ پھر اس نے ایک چشمہ بنایا ہے، اوپر سے نظر آتا ہے نیچے سے نظر نہیں، اوپر سے آدھا نظر نہیں آتا، نیچے سے نظر آتا ہے۔ یہ تصویر پہن کے باکھو تو اس سے کیا ہوگا؟ بد نظری سے حفاظت ہوگی۔ ہم نے وہ بھی جمع کیا۔ اب کتاب آ رہی ہے دعوت اسلامی کا تحقیقی جائزہ، فرحت ہاشمی پر قلم چلے ہیں، 2 کتابیں آئی ہیں، ان دونوں کا جواب نیٹ کے اوپر آ گیا ہے۔ اب ہماری کتاب آ رہی ہے فرحت ہاشمی کے نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی باطل فرقے موجود ہیں ہم سب کے اوپر کام کریں۔ اب یہ دعا فرمو کہ اللہ تعالیٰ کام لے لے اور اللہ قبول بھی فرمائے۔ ہمارے یہاں کتاب پر محنت جاری ہے، اس پہ شاید 2 سال لگ جائیں۔ اس کتاب کا عنوان تو بعد میں طے ہوگا، فی الحال اس کا طرز یہ ہے، ہم توجہ رکھیں بھی، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے فرقے یا فرقیاں چھوٹے یا چھوٹیاں موجود ہیں ان سب کے تعارف پر ایک کتاب لکھ دیں۔ ذاکر نائک، فرحت ہاشمی، جاوید غامدی، طاہر القادری، ابو العلا مودودی اور یہ کیا کہتے ہیں پرویز، جو ہے نا شخصیات یا نظریات پہ چھوٹا چھوٹا تعارف آ جائے، 2 صفحے 3 صفحے، یہ اس کا نام تھا، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ اس کا قد کاٹ ہے، یہ اس کی جماعتیں ہیں، یہ اس نے پڑھا ہے، یہ اس کے نظریات ہیں، تعارف آ جائے تاکہ آپ کو تقریر نہ کرنی پڑے۔ ذاکر نائک کیا ہے؟ یہ کتاب لے لو، فلاں کیا ہے؟ یہ کتاب۔ ایک کتاب میں سب کا تعارف لائیں۔ اب بتاؤ اس پر کتنی محنت کرنی پڑی؟ پہلے اس کے لیے کتابیں جمع ہوں گی لاکھوں روپے کی، ہر ایک کی کتابیں جمع کرو، پھر 3 بندوں کی ٹیم بناؤ، پھر بعد میں کتاب تیار کرو، پھر چیک کرو، اور جب چیک کر کتنے دی کتاب ہے؟ 200 روپیہ۔ 200 مولوی صاحب 200 بھائی بات 10 لاکھ کی ہم نے کتابیں اس کی تیاری پر جمع کی ہیں اور تو کہتے ہیں 200۔ اب بتاؤ، بجائے اس کے آدمی داد دے جی 200 دی کچھ بھی نہیں، مولانا صاحب کی کر دیو پہ تسی 200 کی قیمت ہوتی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذ کی قیمت کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر محنت کتنی ہوئی ہے۔ یہ میں صرف ذہن سازی کر رہا ہوں، اور ہمیں اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بات سمجھ نہیں۔ اور ایک ہماری اب کتاب آ رہی ہے اکسی دستاویز کے نام پہ، یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہوگی، تقریباً کوئی 2900 صفحات کے لگ بھگ ہے۔ غیر مقلد کا عقیدہ اصل صفحہ، مسئلہ اصل صفحہ، اور اس کا جو اوپر ہیڈنگ ہوگی وہ انگلش میں، اردو میں اور عربی میں، تینوں زبانوں میں چلے گی تاکہ بیک وقت اس کو پوری دنیا کے اندر عام کیا جا سکے۔ آپ دعائیں تو فرما سکتے ہیں نا بھائی، ہم آپ سے اور تقاضے نہیں کرتے، آپ دعائیں تو کریں۔ ایک تو میری گزارش ہے لٹریچر باہر موجود ہے، ایک کتاب تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو علماء بھی رکھیں، بہت فائدہ ہوگا، اس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کینیڈا سے ہو گیا اور چھپ رہی ہے، فارسی ترجمہ انگلینڈ سے ہوا اور چھپ گئی ہے ترکی سے، اور انگلینڈ اور کابل میں تقسیم بھی ہو گئی، اور اس کا عربی ترجمہ دبئی سے ہو گیا۔ سندھی ترجمہ ڈاکٹر خالد سمرو کے بھائی ڈاکٹر مسعود سمرو نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا پشتو ترجمہ نوشہروں سے ہوا ہے، اور سرائیکی ترجمہ لئیے سے ہو رہا ہے، یہ لئیے سے سرائیکی ترجمہ، ایک ایک کتاب کی اتنی زبانوں میں ترجمے، اور اس میں ہماری محنت بھی نہیں ہے، لوگ خود لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس محنت کو قبول فرما لے۔ اور یہ کتاب میں لکھی ہے مولانا مکی حجازی صاحب کے فرمانے پہ۔ حرم گیا تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب کو سلفیت کے سٹائل کو بھی سمجھو، میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں ہمارے کابل کی کتابیں ذرا مفصل ہیں، اس کو سمجھنا مشکل ہے، مسئلہ حدیث مسئلہ حدیث مسئلہ حدیث، اس عنوان پہ کتاب لائیں۔ ہمیں 1.5 سال لگا ہے اور نماز اہل سنت والجماعت آ گئی ہے۔ اب اس کو رکھنا تو آپ حضرات نے نا، یا دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اتنے اسباب عطا فرمائیں، ہم آپ کو مفت تقسیم کر دیں، اور جب اتنے نہ ہو تو پھر لینے میں کیا حرج ہے۔ ہمارے عجیب ہوتا ہے بھئی یہ رسالہ لے لو، تو یہ پوچھتا رہی کتنے کا ہے، میں کہتا ہوں 20 روپے کا، نہ میں کہتا ہوں لے لو، کہتے 2 دے دیں، میں کہتا ہوں کیوں، ہمارے ٹیچر ہیں نا ان کا بڑا مسئلہ کی ذوق ہے، استاد جی کون کو دوں گا، یہ تو 20 روپے کا ہے، کہتے چلو 1 ہی دے دیں، میں نے کہا 2 کیوں نہیں، ہم باری باری پڑھ لیں گے۔ فوراً ٹون بدل گئی ہے، 20 روپے آنے کی دیر ہے، بس نقشے ہی بدل گئے۔ فرض کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں مسئلے آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، نماز میں کتاب کا نام کیوں دے رہا ہوں تاکہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں۔
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ۔ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے صحابہ اٹھ کے چلے جائیں؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا جی فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے رہے، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سن لی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگی ہے تو سنی ہے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔ اب الفاظ سننا، کہتے جب فجر کی نماز پڑھی فلما سلم انصرفا، سلام پھیرا تو یوں منہ موڑ کے مقتدر منہ کر لیا، ودعا ورفع یدیہ۔ اچھا مقتدیوں کو ساتھ نہیں ملانا تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی جب انفرادی دعا مانگنی ہے تو منہ پیچھے نہ کریں نا، آگے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوم کے منہ پیچھے فرما رہے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ بھئی میں دعا مانگتا ہوں تو اٹھ جاؤ۔ نہیں بتائیں نا آپ، اب اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ تم آئے جب کوئی موٹی چھوٹی عقل ہو تو پھر ہے نا۔ مجھے ایک ساتھی کہتے جی دعا کریں، غیر مقلد ہیں، یہ سر پہ ٹوپی پہنا کریں۔ میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں اللہ ان کو عقل دے۔ کہتا جی ہم کیا کہتے ہیں، آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا بھی دیکھو اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوں تو پھر بٹوا رکھتا ہے نا، پیسہ نہ تو بٹوا کیا کرے گا؟ جب سر میں عقل ہی نہیں ہے اس نے ٹوپی کرنی کیا ہے؟ نہیں ٹوپی ہوگی تو حفاظت کے لیے، اس کو عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی چاہیے نا، اس میں عقل ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں وہ ٹوپی پہنتا پھرے، وہ بیوقوف ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو عقل عطا فرمائے۔ قرآن پاک مثل بشریت کا واضح اعلان ہے۔ حدیث میں ہے اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ حدیث میں اس کی تطبیق کیا ہے؟ اگر مراد روح لی جائے تو اس حدیث کے بعد طرق میں ہے کہ پھر حسن کے نور سے عرش قلم وغیرہ بنائے گئے، تو یہاں نور سے مراد روح لینا بھی درست نہیں۔ روح لینا کیوں درست نہیں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کم از کم دیوبندی تو اس پر شک نہ کرے نا، نانوتوی کے شعر پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کبھی نانوتوی رحمۃ اللہ کے اشعار پہ تقریر کرتا ہوں، ان اشعار کے پیچھے روایات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا۔ اس میں کون سی خلاف عقل اور خلاف شریعت بات ہے؟ آپ حضرات کے کہنے سے تو خلاف شریعت، کوئی خلاف شریعت پیش کریں پھر آدمی بات بھی کرتا ہے۔ اقامت دوری ہے، بالکل اقامت دوری ہے۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت امام ترمذی نے پہلے باب قائم کیا ہے، باب ان الاقامت، پہلے باب قائم کیا اقامت اکیلی پر، پھر باب قائم کیا ان الاقامت مسنا مسنا، پہلے اکاری اور پھر دوری۔ پہلے اکاری اور پھر دوری کیوں ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخہ ثم یعقبون بالناسخ۔ محدثین کی مبارک عادت ہے پہلے حدیث منسوخ لاتے ہیں پھر ناسخ لاتے ہیں۔ اکاری اقامت والی حدیث پہلے لائے ہیں، دوری والی بعد میں لائے ہیں، پتہ چلا اکاری ثابت ہے، منسوخ ہے، دوری ثابت ہے اور ناسخ ہے، جو تو حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ اللہ مجھ اور آپ سب سے کام لے۔ میری آپ سے بھی آخری گزارش یہ ہے کہ جب شعبان کا امتحان جمعرات ختم ہوگا، صبح ہفتے کو 7:30 بجے ہمارے سرگودہ مرکز اہل سنت والجماعت میں دورہ تحقیق المسائل 15 دن کا شروع ہوگا۔ ہماری اصل خواہش ہے کہ اس میں علماء مدرس آئیں، اگر نہیں آ سکتے پھر طلباء کو ضرور بھیجیں۔ اور 10 سے لے کر 15 شوال ہمارا 5 دن کا داخلہ ہوتا ہے، تو 16 شوال کو سبق شروع ہوتا ہے، خاص 16 کو جمعہ ہی کیوں نہ ہو، 16 کو جمعہ ہو تب بھی سبق شروع ہو جائے گا التخصص بالتحقیق والدعوہ کا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں گے نا، بھی چلو پڑھنے کے لیے نہ آئیں، کبھی دیکھنے کے لیے آ جائیں، کبھی ہمیں شاباش دیکھنے کے لیے آ جائیں۔ ہم خوش ہو کے پر امیار خان کے علماء بھی تشریف لاتے ہیں شاباش دینے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما اجمعین برحمتک۔